اللہ کے یہ نام ہمیشہ کے لیے یاد کر لو۔ جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب آپ کا کوئی ساتھ نہ دے، جب آپ خود کو تنہا محسوس کرو، اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے، جس ذات نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی طلب ہے وہ مانگو، میرا رب دے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑا وہاں پر کام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغب کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس امارہ ہر لمحہ گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں سلیم الفطر انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی یا فسق و فجور کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار خواہشات غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چک و چند، چھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں عن قریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلا دیتے رہتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوست تھی۔ قوم نوح اور عاد ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں، جن میں چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، علم نور الہی ہے اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظ کی تو آپ نے مجھے ترک معاصی کی نصیحت فرمائی اور آپ نے یہ بتایا کہ علم ایک ایسا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ گناہوں کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکالنے کا کوئی رستہ پیدا کر دیں گے اور اسے ایسے رزق دیا جائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ گنہگاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا، اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ کی حمیت نہ رہے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں بھول جاتا ہے، انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اگر غافل رہتا ہے تو اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر نیام میں زنگ آلودہ ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلودہ اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس ہمارا برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں اور برزخ میں مر چکا
اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہوتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کی طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حواس افات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کا جو نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک و برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع نقصان، کامیابی ناکامی، خوشی غمی، بارش خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک اعمال کا ہی تو نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعہ انفرادی ہو یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کی غفلت اشعار دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ لے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش آمدہ اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ اس پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی منسک کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اعمال کے حسب نوعیت تاثرات کو جیسی کرنی ویسی بھرنے کی مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد عمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کام کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ غفلت بھی گھروں میں، معاشرے میں تنگی کی باعث بن رہی ہیں، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں۔
کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چنانچہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متمل نہیں ہوتا، تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی، آپ ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے مال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر کوئی آج کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لیں، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لو، بڑا گھر چاہیے تو بڑا گھر مانگ لو۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو چاہو مانگ لو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ اس نے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا۔ اب جب اس بندے سے اللہ راضی ہو گیا تو اب کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہی، وہ رب سے مانگ رہا ہے، رب اس کو دے رہا ہے۔ آپ بھی آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بڑا آسان سا اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا رحمان یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارو گے تو میرا رب بہترین سے نوازے گا، پھر میرا رب بن مانگے آپ کو عطا فرمائے گا۔ یا رحمان یہ رب کریم کا وہ صفت ہے کہ اگر اس صفت سے رب کو پکارا جائے تو میرا رب ناممکن حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جو فلاں حاجت ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج یہ
یا اللہ یا رحمان کو پڑھ کر دیکھیے آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمان کو 21 بار دوسرے نمبر پر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اگر آپ جلدی جلدی پڑھ کر جان چھڑا لیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر اللہ سے مانگ کر دیکھیے، وہ ادھورے کام جو آج تک پورے نہیں ہو سکے، جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، یہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے، تو آج یا حی یا قیوم کو صرف 33 بار پڑھ کر دیکھیے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بس آپ یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ جب آپ 33 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں تو آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے آخری نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورت کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کرنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے کہ کوئی واسطہ ڈھونڈے، بغیر براہ راست اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماروں کے لیے، تمام تکلیفوں کے لیے، قرضوں میں اگر آپ ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے لیے دعا مانگ لو۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری چاہتے ہو، کہیں پر بھی اچھی نوکری چاہتے ہو تو اس کے لیے دعا مانگ لو۔ مطلب جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی آپ کی تکلیفیں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں سے بچا، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو کافروں سے نجات دے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔